الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ۔ سنن ابن داؤد یہ جلد سوم ہے اس کی صفحہ نمبر 342 کے اوپر وہ یہ کہتے ہیں کہ جو نئی بات ہے وہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ سنن ابن داؤد صفحہ نمبر 342 کہ ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے اور ہر بدعت کرنے والا جو ہے وہ جہنمی ہے۔ اب یہ صحیح بخاری ہے، جلد 4 ہے، اس کے اندر صفحہ نمبر 174 کے اوپر بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ جس نے ہمارے دین میں از خود کوئی چیز نکالی، کوئی ایسی چیز نکالی جو اس میں نہیں تھی تو وہ رد ہے۔ یہ صفحہ نمبر 175 کے اوپر یہ چیز دی گئی ہے۔ اب یہ کتاب ہے مسند احمد بن حنبل، یہ یازدم اس کی جلد ہے اور صفحہ نمبر 125 کے اوپر یہی چیز بیان ہوئی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہمارے اس طریقہ کے علاوہ کوئی اور طریقہ ایجاد کرتا ہے تو وہ مردود ہے، یعنی کہ کوئی بھی جو دین میں ایسی چیز جو نئی وہاں پہ لے کے آتا ہے وہ مردود ہے۔ اب یہ کتاب کنز العمال جلد 1 اس کے اندر بھی صفحہ نمبر 145 کے اوپر یہ لکھتے ہیں کہ نئے پیدا شدہ امور سے ہمیشہ اجتناب کرو، بے شک ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ یہاں پہ یہ صفحہ نمبر 149 کے اوپر یہ چیز موجود ہے۔ ابھی کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تراویح پڑھائی تھی، تو اس کے بارے میں یہ صحیح بخاری کی جلد ہفتم ہے، اس میں یہ روایت میں آپ کے سامنے پوری پڑھ کے سناتا ہوں۔ وہ یہ لکھتے ہیں کہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی شاخوں یا بوریے سے ایک مکان چھوٹے سے حجرے کی طرح بنا لیا۔ وہاں آ کر آپ تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ چند لوگ بھی وہاں پہ آ گئے، انہوں نے آپ کی ابتدا میں نماز پڑھی، پھر سب لوگ دوسری رات بھی آگے اور ٹھہرے رہے، لیکن آپ گھر میں ہی رہے اور باہر ان کے پاس تشریف نہیں لائے۔ لوگ آواز بلند کرنے لگے اور دروازے پر کنکریاں ماریں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غصہ کی حالت میں باہر تشریف لائے اور فرمایا تم چاہتے ہو کہ ہمیشہ یہ نماز پڑھتے رہو تاکہ تم پر فرض ہو جائے اس وقت مشکل ہو، دیکھو تم نفلی نمازیں اپنے گھروں میں ہی پڑھا کرو، کیونکہ فرض نمازوں کے سوا آدمی کی بہترین نفل نماز وہ ہے جو گھر کے اندر پڑھی جائے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ صفحہ نمبر 490 کے اوپر یہ چیز اس کا باقی پورشن کہ وہ بہترین نماز آپ کی وہ ہے جو آپ گھر کے اندر پڑھیں۔ اب یہ صحیح بخاری ہے، جلد سوم ہے اس کے صفحہ نمبر 240 کے اوپر جو روایت بیان ہوئی ہے عبد الرحمن بن عبد القاری سے روایت کی، انہوں نے بیان کیا کہ میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ رمضان کی ایک رات کو مسجد میں گیا، سب لوگ متفرق اور منتشر تھے، کوئی اکیلا نماز پڑھ رہا تھا اور کچھ کسی کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے۔ اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرا خیال ہے کہ اگر میں تمام لوگوں کو ایک قاری کے پیچھے جمع کر دوں تو زیادہ اچھا ہوگا، چنانچہ آپ نے یہی ٹھان کر ابی کعب کو اس کا امام بنا دیا۔ پھر ایک رات جو میں ان کے ساتھ نکلا تو دیکھا کہ لوگ اپنے امام کے پیچھے نماز تراویح پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا یہ نیا طریقہ بہتر اور مناسب ہے۔ وہ کہتے ہیں قال عمر نعم البدعۃ ھذہ کہ یہ جو بدعت ہے یہ کیا ہی اچھی بدعت ہے۔ صحیح بخاری جلد سوم۔ اب اس کے بعد یہ تمام کتابوں والوں نے یہی لکھا کہ حضرت عمر
رضی اللہ عنہ نے یہ اس کا شروع کیا۔ یہ المصنف عبدالرزاق جلد سوم صفحہ نمبر 264 کے اوپر عبد الرحمن بن قاری کی یہ روایت موجود ہے کہ کس طرح سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس طریقہ کو شروع کیا، اور اس میں لکھا کہ نعم البدعۃ ہذہ، کہ یہ کتنی شاندار بدعت ہے، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے وہ کیٹاگورک ہے۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی طرح کی کوئی بھی بدعت، کوئی دین کے اندر نئی چیز شامل کرنا بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ یہ ابن شیبہ کی الکتاب المصنف ہے، اس کے اندر بھی انہوں نے یہی لکھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو ایک قاری کے پیچھے جمع کر دیا۔ اب یہ کتاب ہے کتاب تاریخ المدینہ المنورہ، ابن شعبہ نمیری کی، ان کی 262 ہجری میں ڈیتھ ہوئی تھی۔ یہ اپنی کتاب کے جز 2 میں یہ 700 صفحہ نمبر 10 کے اوپر یہی حدیث یہاں پہ یہ ساری روایت موجود ہے کہ کس طرح سے اس نماز تراویح کو شروع کیا گیا اور کہا گیا کانت حاض بدعت و نعمت بدعت۔ یہ حلیت الاولیاء ہے، ابو نعیم اصفہانی جو 430 ہجری میں اس دنیا سے کہتے گئے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب فی قیام رمضان نعمت البدعت ہے، کہ یہ بہت ہی اچھی قسم کی یہ بدعت ہے۔ یہ جلد اس کی 9 ہے اور صفحہ نمبر 113 کے اوپر یہ چیز موجود ہے۔ اب یہ سنن الکبریٰ بہقی کی یہ اردو ورژن جلد سوم، اس کے صفحہ نمبر 522 کے اوپر بھی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نعم البدعۃ ہذہ، کہ یہ جو بدعت ہے یہ بہت ہی اچھی بدعت ہے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ بدعت اچھی ہوگی تو اس کو رکھ لینا، اور اگر اچھی نہ ہوئی تو اس کو چھوڑ دینا، اس طرح کی کوئی کنڈیشن اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ اب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صحیح بخاری سے آپ کو قول پڑھ کے سنایا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ غضبناک ہوئے۔ یہ سنن الکبریٰ بہقی عربی پورشن جلد 2 صفحہ نمبر 694 کے اوپر یہی چیز دی گئی ہے۔ اب یہ صفحہ نمبر 695 کے اندر اس کا جو باقی 2 لفظ رہ گئے وہ اس کے اندر موجود ہے۔ اب یہ شرح فتح القدیر ہے، مرغے بانی، یہ 593 ہجری میں اس دنیا سے گئے ہیں، ان کی جز اول ہے، صفحہ 484 ہے۔ اس کے اندر بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک فقال عمرہ نعمت البدعۃ ہذہ، کہ یہ جو بدعت ہے یہ کتنی شاندار ہے۔ اب یہ نصب الرایہ ہے امام ذیلی کی، اس کی صفحہ نمبر 152 کے اوپر یہی عبد القاری کی جو روایت ہے وہ یہاں پہ لاسٹ لائنز کے اندر دی گئی ہے۔ یہ نیکسٹ پیج پہ اس کی باقی روایت یہاں پہ موجود ہے۔ اب یہ کتاب ہے عقیدۃ اہل سنت والجماعت فی صحابہ الکرام ناصر بن علی آئس، جز اول، اس کے صفحہ نمبر 1219 کے اوپر عبد الرحمن بن عبد القاری کی یہ روایت موجود ہے کہ جس میں انہوں نے بیان کیا کہ کس طرح سے تراویح کا آغاز حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کیا، اور یہ کہا کہ یہ کتنی اچھی بدعت ہے، اور اس پہ اس کو شروع کیا گیا۔ اب یہ فرقۃ الاحباش ہے، سعد بن علی شاہرانی کی، اس کی جلد اول ہے، اس کے صفحہ نمبر 889 کے اوپر یہی روایت درج ہے کہ یہ جو تراویح کا سلسلہ تھا کب شروع ہوا۔ البدع، یہ شیخ علی محفوظ کی، اس کے صفحہ نمبر 71 کے اوپر یہی ہے کہ قال عمرہ نعم البدعۃ ہذہ، کہ یہ جو بدعت ہے یہ کیا ہی اچھی بدعت ہے۔ اب یہ کتاب ہے الموسوعہ الفقی جز 7، اس کے صفحہ نمبر 22 کے اوپر حضرت عمر کا یہی
قول کہ نعم البدت حاضی کہ یہ کتنا ہی اچھی بدت ہے، یہ اس کے اندر بھی درج ہے۔ اب کتاب ہے التسہیل لتاویل التنزیل ابن ابی عبداللہ مصطفیٰ بن ادری، اس کے صفحہ نمبر 239 کے اوپر یہی چیز یہاں پہ موجود ہے۔ اب یہ تاریخ یعقوبی جلد دوم اردو، اس کے اندر صفحہ نمبر 223 کے اوپر یہی چیز بیان ہے کہ اسی سال حضرت عمر بن خطاب نے ماہ رمضان میں قیام کی سنت جاری کی، تو آپ نے فرمایا اگر یہ بدعت ہے تو کیا ہی اچھی بدعت ہے۔ بخاری شریف میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کہ سب سے بہترین نماز جو ہے وہ نفلی نمازوں میں وہ گھر کے اندر پڑھی جاتی ہے۔ مطاع امام مالک، اس کے صفحہ نمبر 121، اس کے یہی چیز یہاں پہ بھی درج ہے۔ اب یہ جمع الجوامع ہے امام سیوطی کی، اس کی جلد نمبر 14 ہے، صفحہ نمبر 645 کے اوپر وہ یہی کہتے ہیں قال عمر نام البدعت حاضی کہ یہ بدعت جو ہے یہ کتنی اچھی بدعت ہے۔ المنہاج السوی من حدیث النبوی ڈاکٹر طاہر القادری، ان کے صفحہ نمبر 317 کے اوپر یہی چیز دی ہوئی ہے کہ قال عمر نعم البدعت حاضی کہ یہ کتنی اچھی بدعت ہے۔ اب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو چھوڑ کے اگر اس طرح سے لوگوں کے اس کے اوپر چلا جائے گا تو اس کا وہ آپ کو کیا فائدہ دے گی، یہ آپ نے خود سوچنا۔ نیل و طار شوقانی کی، اس کے صفحہ نمبر 63 کے اوپر وقال عمر نعم البدعت حاضی کہ یہ کتنی اچھی بدعت ہے، یہ دیا گیا ہے۔ اب غریب الحدیث ابن قتیبہ ان کی جز اول صفحہ نمبر 605 کے اوپر یہی چیز دی ہوئی ہے کہ فقال عمر نعم البدعت حاضی کہ یہ جو بدعت ہے یہ کتنی اچھی بدعت ہے۔ اور یہ طریق خلفاء جلال الدین سیوطی وہ یہ لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے قیام رمضان یعنی نماز تراویح باجماعت آپ ہی نے مقرر کیا۔ یہ اردو ورشن ہے، صفحہ نمبر 200۔ اولیات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بتاتا ہے کہ انہوں نے کون کون سے کام جو ہیں وہ کیے ہیں۔ اب یہ صفحہ نمبر 339 کے اوپر بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ حضرت عمر سب سے پہلے امیر المومنین کے خطب سے منقلب ہوئے اور تراویح کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کا بھی آپ ہی نے حکم دیا۔ اب یہ تاریخ خلفاء کے بعد آپ کے پاس ازالت الخفاء شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جلد دوم، اس کے صفحہ نمبر 316 میں تو ان سے عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے ابوالحسن تو ہم لوگوں کو نماز کا شوق دلائیں گے تاکہ ان کا یہ برکت سمجھا جائے۔ پھر تو آپ نے لوگوں کو حکم دیا قیام کا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو قیام کا یہ حکم دیا۔ اب یہ کتاب ہے طبقات ابن سعد کی، یہ 230 ہجری میں اس دنیا سے گئے، جلد سوم ہے، اس کے صفحہ نمبر 60 کے اوپر اولیات فاروقی رضی اللہ عنہ وہ لکھتے ہیں کہ یہ وہ پہلے شخص ہیں کہ رمضان کی تراویح کا طریقہ ڈالا۔ اب یہ کتاب ہے الفاروق شبلی نعمانی کی، اس کے صفحہ نمبر 401 کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہر سیغہ میں جو نئی باتیں ایجاد کیں ان میں نماز تراویح جماعت سے قائم کی۔ یہ صفحہ 403 کے اوپر ہے کہ جو باتیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شروع کی ان میں نماز تراویح بھی ہے۔ اب یہ کتاب ہے المعجم الاوسط طبرانی اردو جلد سوم صفحہ نمبر 733، تو اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا معاملہ اسی طرح سے رہا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں بھی ایسا ہی رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کی ابتدا میں نماز تراویح کا اہتمام کیا گیا۔ یہ صفحہ نمبر 733 کے اوپر
یہ ساری چیز درج ہے۔ اب یہ صحیح ابن خزیمہ ہے، اس کی جلد 3 ہے، اس کے صفحہ نمبر 198 کے اوپر یہی چیز دی گئی ہے کہ جس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں بھی یہ معاملہ اسی طرح رہا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت کے کچھ حصے میں بھی ایسا ہی رہا، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو حضرت ابی بن کعب کی ابتدا میں ان کے پیچھے کر دیا اور آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ تو یوں سب سے پہلے لوگ نماز تراویح ادا کرنے کے لیے ایک جگہ پہ جمع ہوئے، اور یہ کس کے حکم کے اوپر جمع ہوئے؟ یہ سارا ان کتابوں میں دیا گیا ہے۔ اب یہ المصنف عبدالرزاق ہے، اس کی جلد نمبر 3 ہے، اس کے اندر بھی کچھ سخت الفاظ ہیں جو یہاں پہ ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ مجاہد بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس آیا اور بولا کہ میں رمضان میں امام کے پیچھے تراویح کی نماز ادا کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا، کیا تم قرآن کی تلاوت کرتے ہو؟ تو اس نے جواب دیا، جی ہاں۔ تو انہوں نے کہا، کیا تم گدھے کی طرح خاموش رہتے ہو؟ تم اپنے گھروں میں نماز ادا کیا کرو۔ یہ الفاظ کافی سخت ہیں جو عبداللہ بن عمر نے اپنی اس کتاب کے مصنف عبدالرزاق کی جلد 100 کے اندر یہ سارے الفاظ یہاں پہ درج ہیں۔ اب یہ ان کی المصنف ابن شیبہ، اس کے صفحہ نمبر 399 کے اندر بھی یہی الفاظ لکھے ہیں، تم سے کأنک حمار، کیا تم ہمار گدھے ہو بیٹھے ہیں۔ یہ اس کی جلد 40 ہے، جس کے اندر یہ چیز بیان ہوئی ہے کہ انہوں نے کتنا سختی سے یہ چیز کہی۔ یہ اب کتاب کنز العمال جو ضامن، اس کے اندر جب یہ ایک قاری کے پیچھے انہوں نے جمع کیا تو آپ نے یہی کہا کہ نعم البدعت ہذہ، کہ یہ بدعت کتنی اچھی بدعت ہے۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ کنز العمال جلد 4، یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے باجماعت تراویح کو جو بدعت کہا ہے، یہ لغوی معنی میں ہے، نہ کہ اصطلاحی معنی میں۔ یعنی بدعت نیا طریقہ نئی بات کے لیے ہے، اصطلاحی بدعت سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا۔ چونکہ اس وقت صحابہ کرام کی کثیر تعداد موجود تھی، آپ رضی اللہ عنہ کی رائے سب صحابہ نے نہ صرف بخوشی قبول کی بلکہ اس کی حمایت کی اور توثیق کی، لہٰذا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا اس پر اجماع ہو گیا، لہٰذا اسے بدعت کہنا یا سمجھنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اگر دنیا کے تمام اصحاب بھی کھڑے ہو کے ایک کسی چیز کے اوپر اجماع کر لیں جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہو، تو وہ دنیا کے تمام اصحاب کا اجماع کسی بھی طرح سے تسلیم کرنے کے قابل نہیں رہ جائے گا۔ والسلام۔